کرے گا جن کا ہاتھ خود رب پکڑ کے جنت میں خود جنہیں داخل فرمائے گا، وہ فاروق اعظم، وہ عمر ابن الخطاب ہیں۔ ان کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہیں۔ تو حضرین محترم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان اور آپ کی عزت یہ کہ آپ مرید مصطفیٰ ہیں، آپ مراد مصطفیٰ ہیں، آپ طالب مصطفیٰ ہیں، آپ مطلوب مصطفیٰ ہیں، آپ محب مصطفیٰ ہیں، آپ محبوب مصطفیٰ ہیں۔ مصطفیٰ کریم کی چاہت کا نام عمر فاروق ہے، مصطفیٰ کی طلب کا نام عمر فاروق ہے۔ آپ داماد شیر خدا علی المرتضیٰ ہیں۔ عزت اسلام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، شوکت اسلام، زینت اسلام، غلبہ اسلام جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ مقام ہے جو اللہ کے نبی نے اور اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ حضرین محترم، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے دو آدمی ایسے تھے مکہ میں جن کا چرچا اور جن کا روب اور دبدبا، جن کی شخصیت کے، جن کی شہرت کے چرچے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے، ایک کا نام عمر بن حشام اور دوسرے شخص کا نام حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی حضرت فاروق اعظم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ دو لوگ تھے، عمر بن حشام اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو لوگ تھے۔ عمر بن حشام کون ہے؟ ابو جہل، یعنی کہ دو عمر یہ موجود تھے جن کا مکہ میں رعب اور دبدبا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان دونوں عمر میں سے، ان دونوں آدمیوں میں سے اگر ایک اسلام میں داخل آ جائے تو رب اسلام کو طاقت عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی نے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام حاذین بے احب حاذین رجلین علیک بے ابو جہل بن حشام او بے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، یہ جو دو آدمی ہیں ان میں سے جو تجھے پسند ہے، جو تجھے محبوب ہے، اے رب جسے تو پسند کرتا ہے، حاذین رجلین، ان دو آدمیوں میں سے پہلا عمر بن حشام ابو جہل اور دوسرا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے وہ اسلام کو عطا فرما، اسلام کو اس کے ذریعے عزت عطا فرما، اس کے ذریعے غلبہ اسلام عطا فرما۔ پہلی دعا تو آقا نے یہ مانگی، اور دوسری روایت میں دوسری دعا، اس دعا میں تو اللہ کے نبی نے دو آدمیوں کا ذکر کیا، اور جو دوسری دعا مانگی وہ کیا مانگی؟ اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب خاصتاً۔ دوسری دعا جو مانگی، فرمایا کہ اے میرے رب اسلام کو غلبہ عطا فرما، صرف اور صرف بالخصوص عمر ابن الخطاب کے ذریعے غلبہ عطا فرما۔ دو دعائیں ہوگی نا، پہلی دعا میں ابو جہل کا بھی ذکر کیا اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کا ذکر کیا، اور رب سے دعا کیا کی کہ ان دو آدمیوں میں سے جو تجھے پسند ہے، بڑی توجہ کے ساتھ یہ نکتہ۔ اور دوسری دعا میں آقا نے اپنی چاہت کا اعلان کر دیا، اپنی چاہت کا اظہار کر دیا کہ خاصتاً بالخصوص عمر ابن الخطاب کو اسلام میں داخل فرما۔ اب ذرا چشم تصور میں سوچئے، جب دونوں دعائیں رب کی بارگاہ میں پہنچی ہوں گی، رب نے جب دونوں دعاؤں کو اپنی شان کے مطابق سماعت فرمایا ہوگا کہ ایک دعا میں میرا محبوب میری چاہت کا اور مجھے میری پسند کا اظہار کرتے ہوئے، اس کا مطالبہ کرتے ہوئے میرا محبوب یہ دعا کر رہا ہے کہ ان دونوں میں سے یا باری تعالیٰ جو تجھے پسند ہے وہ عطا فرما، اور دوسری دعا میں میرا محبوب اپنی پسند کا اظہار فرما رہا ہے۔
اپنی چاہت کا اظہار فرما رہا ہے کہ یا باری تعالیٰ فقط عمر بن خطاب سے اسلام کو غلبہ عطا فرما. جب دونوں دعائیں رب کی بارگاہ میں پہنچی ہوں گی، رب نے عمر بن حشام ابو جہل کو بھی دیکھا ہوگا، عمر بن خطاب کو بھی دیکھا ہوگا. دونوں مکے کے نامور آدمی اور نامور شخصیات ہیں. رب نے جب اپنی چاہت اور اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہوگا تو رب نے فرمایا ہوگا اے محبوب، اے سونیا، تیرے رب کی بھی وہی چاہت ہے جو والضحیٰ کے چہرے والے میرے محبوب کی چاہت ہے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شہدائے کربلا، شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ. بے شک میں رب ذوالجلال ہوں، ہر چیز پہ قادر ہوں، ہر چیز کا مالک ہوں، ہر شے پہ میرا اختیار ہے. تو نے میری بارگاہ میں دعا کی کہ جو تجھے پسند ہے میں اپنی پسند کو بھی تمہارے اوپر لاگو کر سکتا ہوں، مگر سونیا تیری پسند تے میری ساریاں پسندہ قربا. جو تیری چاہت وہ میری چاہت ہے. اے سونیا جو تیرا محبوب وہ میرا محبوب. اے محبوب محمد مصطفیٰ جسے تو نے پسند کر دیا، تیرے رب نے اسی عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما. تو یہ اللہ رب العزت نے پھر یہ نعمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت اور تمنا اور آرزو اور چوائس کے مطابق سیدنا فاروق اعظم کو عطا فرمائی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ تفصیلاً سنا ہوا ہے، سنتے رہتے ہیں. میں اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، کچھ دو چار عشق اور محبت کی باتیں آپ کے دلوں میں پہنچانا چاہتا ہوں. جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، کیونکہ وقت بھی مختصر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی اور فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا، تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لما اسلم عمر ابن الخطاب نزل جبریل فقال یا محمد لقد استبشر اہل السماء بسلام عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عمر فاروق نے اسلام کو قبول فرمایا، قبول کیا، اسلام کو سینے سے لگایا، میں محمد کی غلامی کو اپنے سر کا تاج بنایا، سرکار نے فرمایا نازل جبریل. تو اس وقت رب ذوالجلال کی بارگاہ سے جبریل امین نازل ہو گئے. فقال یا محمد، اور جبریل امین نے عرض کی کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر اہل السماء بسلام عمر ابن الخطاب، کہ جس طرح فرش پر اے محبوب فاروق اعظم کے قبول اسلام پر فرش والے خوشیاں منا رہے ہیں، اسی طرح رب کے عرش پہ فاروق اعظم کے قبول اسلام پر تمام عرشی بھی خوشیاں منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں، گلے اور سینے سے لگا کے فاروق اعظم کے قبول اسلام کی خوشی کا جلسہ سجا رہے ہیں. آئے آئے یہ وہ مقام تھا. اور جب اسلام قبول کیا اس وقت اہل تشیع حضرات، ان کے مشہور تاریخ دان اپنی مشہور تصنیف ناسخ التواریخ کے اندر یہ واقعہ درج کرتے ہیں. اہل سنت کی کتابوں میں تو یہ واقعات موجود ہیں ہی، لیکن اہل تشریح کے جو علماء کرام ہیں وہ لکھتے ہیں ناسخ التواریخ میں اسی واقعہ کو، کہ جب سیدنا فاروق اعظم کی صفات اور آپ کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے، آئے تو قتل کرنے کے ارادے سے تھے، تلوار لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، مگر جب سرکار کی دعا عرش معلیٰ پہ پہنچی اور رب ذوالجلال نے جب فاروق اعظم کے دل کو محمد مصطفیٰ کی محبت سے بھر دیا، تو وہ فاروق اعظم جو قتل کرنے آیا تھا سرکار کے والضحیٰ کے چہرے کو دیکھ کے خود قتل ہو گیا.
عشق مصطفیٰ میں خود قتل ہو گیا، محبت مصطفیٰ میں، ادب مصطفیٰ میں، عزت مصطفیٰ میں اپنا سب کچھ قربان کر ڈالا اس فاروق اعظم نے۔ تو حضرین محترم، اہل تشیع ناسخ التواریخ کے اندر یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ فاروق اعظم جب آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے، پیش ہوئے، اور میں قربان جاؤں سیدنا فاروق اعظم کے مقدر پر، آپ کے ناز پر کہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ خود استقبال کے لیے باہر تشریف لایا ہے۔ یہ وہ عمر فاروق کا مقام و مرتبہ جو اہل تشیع کے علماء بیان کر رہے ہیں۔ میں جاہل ذاکروں کی بات نہیں کر رہا جو چاولوں کی پلیٹ کے لیے چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان تو برباد کر چکے ہیں اور معصوم نوجوانوں کا وہی ایمان برباد کرتے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، ایمان جو ان کے علماء اور تاریخ دان جنہوں نے حق اور سچ کو سامنے رکھ کے واقعات لکھے، وہ لکھتے ہیں کہ جب سرکار کی بارگاہ میں آئے تو سرکار خود سیدنا فاروق اعظم کا استقبال کرتے ہیں، اور جب سیدنا فاروق اعظم نے اسلام کو قبول کیا اور ملائکہ کی طرف سے، رب ذوالجلال کی طرف سے جب جبریل امین عرشیوں کا سلام لے کر فاروق اعظم کے اوپر عرشیوں کا سلام لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو اس وقت وہ اہل تشیع لکھتا ہے کہ اس وقت سب نے نعرہ تکبیر تو لگایا، مگر سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم کے قبول اسلام پر جنہوں نے نعرہ لگایا وہ تیرے اور میرے آقا سید المرسلین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ نے خود نعرہ تکبیر لگایا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شہدائے کربلا، شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خود نعرہ تکبیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لگایا۔ یہ وہ مقام ہے جو فاروق اعظم کو عطا فرمایا گیا۔ پھر جب اسلام قبول ہو گیا تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو بے دریغ اور سرعام عبادت کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اور آپ کے غلام صحابہ کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام سارے جو ہیں وہ چھپ کر عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جب سیدنا فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا، جبریل امین نے مبارکباد دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، تو اس وقت رب کا قرآن نازل ہو گیا۔ جو آیت کریمہ شروع میں نے پڑھی وہ رب کی طرف سے اعلان آیا، اور رب نے بھی سیدنا فاروق اعظم کے قبول اسلام پر خوشی کا اظہار فرمایا، اور سیدنا فاروق اعظم کے قبول اسلام اور آپ کی عزت کی خاطر رب نے یہ قرآن مجید کی آیت کو نازل فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے میرے نبی، اے کل نبیوں کے سردار، اے میرے محبوب، اے رحمت للعالمین کی شان والے، اے ختم نبوت کے تاج والے، اے والضحیٰ کے چہرے والے، اے واللیل کی زلفوں والے، پریشان نہ ہونا، تمہارے لیے تمہارا اللہ کافی ہے۔ حسبک اللہ، تمہارا رب کافی ہے۔ ومن اتبعک من المؤمنین، اے محبوب تیرے وہ غلام، تیرے وہ کلمہ گو، تیرے وہ مومن جنہوں نے تیری پیروی اختیار کی، تیری غلامی اختیار کی، وہ سچے مومن رب کی طرف سے تیری نصرت اور خدمت کے لیے وہ تیرے لیے کافی ہے۔ وہ کس طرح کافی ہے؟ یہ آیت سیدنا فاروق اعظم کی شان میں نازل ہوئی۔ اب وہ کافی کس طرح ہوئے؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے ساتھ مخفی عبادت فرما رہے ہیں، سرعام عبادت نہیں فرما رہے۔ اب رب نے اپنا وعدہ کیسے سچا کیا کہ تیرے لیے تیرا رب کافی، اور تیرے غلام مومنین جو تیرے پیروکار ہیں، جو سچی تیری اتباع کرنے والے، تجھ سے محبت کرنے والے، تیری محبت کی خاطر، تیری عزت اور ناموس کی خاطر اپنا سارا مال قربان کرنے والے تیرے صاحب کس طرح تیرے لیے کافی ہے۔ اب اس کی مثال آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاروق اعظم نے جب اسلام قبول کیا، اب رب کا وعدہ سچا ہونے لگا کہ کس طرح کافی ہوئے سیدنا فاروق اعظم نے۔ یہ وہ اہل تشیع لکھ رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
مجھے یہ بات بتائیں، کیا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا، بے شک میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیا یہ جو دین جس کا میں نے کلمہ پڑھا، جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں، کیا وہ دین سچا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا بے شک سچا دین ہے۔ کتاب سچی ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا سچی کتاب ہے۔ شریعت سچی ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا سچی شریعت ہے۔ آپ کا پیغام اور خدا کی توحید یہ سب کچھ سچ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب کچھ سچ ہے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سارا کچھ سچ ہے تو پھر چھپ چھپ کے عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ پھر پوشیدہ عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سوال نامہ پیش کیا۔ پھر فاروق اعظم اپنی جرت، اپنی بہادری اور اپنے روب اور دبدبا کے ساتھ سرکار کے قدموں میں کھڑے ہو گئے، اپنی تلوار نکالی۔ اب کس طرح اللہم اعز الاسلام کا وعدہ سچا ہو رہا ہے، ومن اتبعک من المؤمنین کا وعدہ رب کس طرح سچا فرما رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے جب تلوار نکالی اور تلوار نکال کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، فرمایا کہ اے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کافر جھوٹے ہیں، منافق جھوٹے ہیں، مشرک جھوٹے ہیں، ان کے لات، ان کا منات، ان کا عزا، یہ ان کے جھوٹے خدا، وہ اپنے جھوٹے خداؤں کی سرعام عبادت کریں تو وہ ٹھیک، تو ہم اپنے سچے رب کی سرعام عبادت کیوں نہ کریں؟ وہ جھوٹے ہو کے جھوٹے خداؤں کو سرعام پکارتے ہیں، ہم سچے ہو کے سچے خدا کو سرعام کیوں نہ پکاریں؟ سیدنا فاروق اعظم نے تلوار نکالی۔ وہ شیعہ لکھتا ہے اپنی ناسخ التواریخ میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ایک پہلو میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے پہلو میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سامنے سیدنا مولا علی شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار اپنی جاہ و منصبت کے ساتھ فاروق اعظم تلوار ہاتھ میں لے کے بیت اللہ شریف کی طرف طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کافروں نے سمجھا کہ اب فاروق اعظم نے جو کافروں کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ سچا کرنے آ رہا ہے۔ انہوں نے اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا شروع کیا۔ جب کافر بدبخت قریب آئے نا، فاروق اعظم نے تلوار نکالی اور فرمایا کہ خبردار مکہ کے کافروں مشرکوں، میں آیا تو قتل کرنے تھا مگر مصطفیٰ کی اداؤں پہ خود میں قتل ہو گیا۔ میں آیا تو سرکار کی بارگاہ میں گستاخی کرنے تھا مگر میں نے خدا کی قسم سرکار کی غلامی کا کلمہ پڑھ لیا۔ خبردار اگر اب کسی کافر یا مشرک نے سرکار کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو عمر فاروق کی تلوار اس کا سر قلم کر دے۔ پھر فاروق اعظم نے، رب نے جو اپنا وعدہ سچا کیا، فاروق اعظم تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور آمنہ کے لال نے کعبے کا طواف کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس خوشی میں 2 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے گھر گئے، جو مکہ کا سردار جس نے آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، ابو جہل کے گھر گئے۔ ابو جہل خوش ہوا کہ لگتا ہے کہ اپنا کام پورا کر کے آیا۔ اس کے چہرے کی خوشی کی تاثرات دیکھ کے فاروق اعظم نے تلوار نکال کے ابو جہل، مکے کا سب سے بڑا سردار، سرکار کا سب سے بڑا دشمن، اس کو گھر جا کے للکارا۔ فرمایا کہ اے ابو جہل، آج کے بعد اگر تیری طرف سے محمد مصطفیٰ کی شان میں ادنا سی گستاخی ہوئی تو میری تلوار تیرا سر دھڑ سے جدا کر۔ یہ وہ غلبہ اسلام تھا، یہ وہ عزت اسلام تھی جو اللہ رب العزت نے فاروق اعظم کے ذریعے عطا فرمائی۔ سرکار گھر تشریف لے گئے تو حاضرین محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ناموس رسالت کے بھی پہرے دار ہیں اور ناموس اہل بیت اطہار کے بھی پہرے دار ہیں۔ سبحان اللہ۔ کس طرح؟ بڑا مشہور واقعہ کہ ایک منافق اور یہودی کے درمیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا تو وہ فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا اور منافق
کیونکہ وہ منافق تھا، اس لیے اس نے اس فیصلے کو نعوذ باللہ قبول نہ کیا، سرکار کے فیصلے کو قبول نہ کیا۔ کیونکہ وقت مختصر ہے، میں واقعات مختصر کر کے صرف عقیدے اور محبت کی چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور قبول نہ کیا تو اس منافق نے کہا کہ میں استغفر اللہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیونکہ میری مخالفت میں ہوا ہے، اس لیے میں آپ کا فیصلہ رد کرتا ہوں، استغفر اللہ۔ جاتے ہیں عمر فاروق کی بارگاہ میں، وہاں سے فیصلہ کرواتے ہیں، وہ بڑے عادل ہیں۔ جب آپ کی بارگاہ میں گئے، فاروق اعظم کی بارگاہ میں جب سارا ماجرا پیش ہوا تو اس یہودی نے کہا کہ آپ کے نبی محمد مصطفیٰ نے فیصلہ میرے حق میں سنا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس منافق نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ تو میں قربان جاؤں جناب فاروق اعظم کی ناموس رسالت پہ پہرہ داری پر۔ سیدنا فاروق اعظم کمرے میں گئے، تلوار نکالی اور اس منافق کی گردن پہ رکھ کے فرمایا کہ جس منافق بدبخت کو محمد مصطفیٰ کا فیصلہ قبول نہیں، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ یہ فرما کے اس منافق کا سر تن سے جدا کر ڈالا۔ پھر اسی طرح سیدنا فاروق اعظم، کیونکہ اہل بیت اطہار کی ناموس کے بھی آپ پہرے دار ہیں، آپ اپنے خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین، اپنی مسند پہ جلوہ گر ہیں۔ دو لوگ تشریف لے کے آئے فیصلے کے لیے سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں کہ ہمارا فیصلہ فرمائیں، اور سیدنا مولا علی شیر خدا بھی ساتھ جلوہ فرما ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے ان دونوں لوگوں کو کہا کہ تمہارا فیصلہ مولا علی شیر خدا فرمائیں گے، تمہارا فیصلہ یہ کریں گے، یہ فرمائیں گے۔ مولا علی شیر خدا کی طرف جب اشارہ کیا نا تو ان دونوں میں سے ایک نے مولا علی شیر خدا کی طرف بڑی حقارت کے ساتھ، بڑی بے ادبی کے ساتھ دیکھ کر اس نے بکواس کیا کہ یہ شخص ہمارا فیصلہ کرے گا، یہ فیصلہ کرے گا۔ تو حاضرین محترم، اس کی یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ فاروق اعظم جلال میں آ گئے، دل کے اندر محبت اہل بیت کا سمندر جوش میں آیا۔ فاروق اعظم اپنی مسند سے اٹھے اور اس بدبخت کے گریبان کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے، کیونکہ آپ پہلوان تھے، ریسلر تھے، اور آپ تو قوت اور طاقت کے مالک تھے، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اس کو ایسے اٹھا لیا اور فرمایا ما تدری ھذا مولایا و مولاکا و مولا کل مسلم من لم یکن مولاہ فلیس مومن۔ فاروق اعظم نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھا کے فرمایا بدبخت بد نصیب، کیا تو نہیں جانتا کہ یہ علی شیر خدا میں فاروق اعظم کا مولا ہے، یہ تیرا مولا ہے، اور قیامت تک ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا مولا ہے۔ جو علی شیر خدا کو مولا نہ مانے، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کے فاروق اعظم نے اٹھا کر زمین پہ مارا۔ تو حاضرین محترم، یہ محبت اہل بیت تھی کہ فاروق اعظم نے قیامت تک یہ فتویٰ دے دیا کہ جو آقا کے فرمان من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جو اس فرمان کو اپنے دل کی تختی پہ نقش نہیں کرے گا، بقول فاروق اعظم وہ مومن ہو نہیں سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ فتویٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ اور میں قربان جاؤں مولا علی شیر خدا کی اپنے یاروں کے ساتھ محبت پہ، اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت پہ، تو ایک فتویٰ مولا علی شیر خدا نے بھی دیا۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن ولا یجتمع بغضی و حب ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن۔ مولا علی شیر خدا نے فتویٰ دیا، فرمایا کہ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، کسی مومن کے دل میں علی شیر خدا کی محبت اور عمر فاروق اور صدیق اکبر کا بغض کبھی اکٹھا جمع رہ نہیں سکتا۔ پتا چلا کہ مومن وہ ہے جو حضور کی آل بیت اطہار سے بھی محبت کرے اور حضور کے صحابہ کرام سے بھی محبت کرے۔ مومن وہ ہے
جو پنج تن پاک سے بھی محبت کرے حق چار یار سے بھی محبت کرے. پھر فرمایا ولا یجتمع ہو حبی ابو بکر و عمرہ بغضی ابو بکر و حب ابو بکر و عمرہ فی قلب مومن. پھر ساتھ ہی فرما دیا کہ کسی مومن کے دل میں ابو بکر عمر اور صحابہ کرام کی محبت اور علی شیر خدا کا بغض یہ دونوں جمع نہیں رہ سکتے. آئے ہائے ہائے قسم خدا کی مولا علی شیر خدا نے عقیدہ اہل سنت و جماعت پر ایسی مہر ثبت کی کہ جس کا دنیا میں قیامت تک کوئی رد نہیں کر سکا. پتا چلا کہ جو صحابہ کرام کی آڑ میں خلفائے راشدین کی آڑ میں اہل بیت اطہار پہ زبان درازی کرے جو بھونکتا ہے اس کا بھی ایمان سے کوئی تعلق نہیں. اور جو پنج تن پاک کی آڑ میں اہل بیت اطہار کی آڑ میں جو خلفائے راشدین صحابہ کرام پہ بھونکتا ہے اس کا بھی ایمان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ وہ عقیدہ حق ہے جو سیدنا مولا علی شیر خدا نے اپنے غلاموں کو عطا فرمایا اور اسی عقیدہ کو اہل سنت و جماعت نے اپنے سینوں پہ سجا کے رکھ دیا. تو حضرین محترم بس آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ آپ کی محبت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے کسرا کا محل فتح کیا اور پورے مدائن کو فتح کر کے جب آپ تشریف لے کر آئے مکہ مکرمہ میں اور مال غنیمت آیا، ہر قسم کے ہیرے جواہرات موتی درم و دینار دولت کا ڈھیر لگ گیا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو تقسیم کرنے لگے تو میں قربان جاؤں آپ کی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا. آپ خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا جھنڈا آپ نے بلند کیا، بادشاہ ہیں آپ. مگر جب مال غنیمت تقسیم کرنے کی باری تو آپ کا اپنا بیٹا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بھی حاضر ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو پہلے کھڑا نہیں کیا، یا اور قبائل صحابہ کرام جو ان کو نہیں کھڑا کیا تو سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لال شہزادے سیدنا امام حسن اور حسین کو کھڑا کیا. 1000 درم سیدنا امام حسن کو نظر پیش کی، 1000 درم سیدنا امام حسین کو پیش کی. اور جب باری اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کی آئی نا، آپ کو پھر آپ نے 500 درم دیا، آدھی رقم دی. جب یہ ماجرا سیدنا عبداللہ بن عمر نے دیکھا تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ یا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، مجھے اس راز کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو تو 1000 درم دیے، اور میں عبداللہ بن عمر جو خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہوں، امیر المومنین کا بیٹا ہوں، اور مجھے 500 درم دی. اور میں اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد لڑتا تھا، کافروں کے سر قلم کرتا تھا، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اپنا سب کچھ قربان کرتا تھا جب یہ دونوں شہزادے ننھے بچے تھے. تو اس حساب سے بھی میرا حصہ زیادہ بنتا ہے، خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہونے سے بھی میرا حصہ زیادہ بنتا ہے، عمر اور اس لحاظ سے بھی میرا حصہ زیادہ بنتا ہے. جب اپنے بیٹے کے یہ کلمات فاروق اعظم نے سنے آپ جلال میں آ گئے، آپ کے دل میں محبت اہل بیت کا سمندر موج میں آ گیا، آپ کے دل میں عشق اہل بیت اور ادب اہل بیت کی موجیں روانی میں آ گئیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمر، بے شک تو مسلمانوں کے خلیفہ کا بیٹا ہے، تو مسلمانوں کے امیر کا بیٹا ہے، مگر تو ان شہزادوں جیسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر تو ان جیسا بننا چاہتا ہے، ان کے برابر حصہ لینا چاہتا ہے تو جا ان کے بابا مولا علی شیر خدا جیسا باپ لے کے آ. اگر تو ان جیسا بننا چاہتا ہے تو جا ان کی اماں سیدہ کائنات جیسی ماں لے کے آ. اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں اے عبداللہ بن عمر کہ اگر تو ان جیسا بننا چاہتا ہے تو جا ان کے نانے جیسا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ نانا لے کے آ.
اگر ان جیسا بننا چاہتا ہے تو ان کی نانی جیسی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ لے کر آ، اگر ان جیسا بننا چاہتا ہے تو ان کے ماموں جیسے ماموں حضرت ابراہیم بن محمد، حضرت قاسم بن محمد جیسے ماموں لے کے آئے، اگر ان جیسا بننا چاہتا ہے تو ان کے چچا جعفر طیار بن ابی طالب جیسا چاچا لے کے آئے، اگر ان جیسا بننا چاہتا ہے تو ان کی خالائیں جیسی خالائیں لے کے آ، رقیہ بنت محمد، زینب بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد، ان کی خالہ جیسی خالہ لے کے آ۔ فرمایا جب تو ان جیسا ہے ہی نہیں، کسی حساب سے تو ان کے مد مقابل آ ہی نہیں سکتا، تو تیرا حصہ ان کے برابر کیسے کر دوں، تیرا حصہ ان کے برابر کیسے کر دوں۔ یہ فاروق اعظم کا مقام و مرتبہ اور عقیدہ اہل سنت و جماعت کی روشنی میں۔ اور اسی طرح ایران کی شہزادی، جب ایران فتح ہوا، حضرت سیدہ شہر بانو سلام اللہ علیہ، ایران کی بادشاہ کی بیٹی، جس کے لباس پہ اس وقت ہیرے جواہرات یاقوت سونے چاندی کے موتی جڑے ہوئے، آج کل کے کروڑوں ڈالر کا ایک لباس پہنا ہوا وہ شہزادی جب آئی، جب اس کا فیصلہ ہونے لگا، سب کا یہی نظریہ تھا کہ اس کو سیدنا فاروق اعظم اپنے نکاح میں لیں گے، مال غنیمت میں آئی تھی نا، یا اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر کے نکاح میں کریں گے، مگر میں قربان جاؤں سیدنا فاروق اعظم کی، آقا علیہ السلام کے بیٹوں اور شہزادوں سے محبت کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم کی، یہ ایران کے بادشاہ کی شہزادی ہے، یہ ملکہ ہے، تو اس کے لیے جو شہزادہ ہوگا وہ کوئی عام شہزادہ نہیں ہوگا، وہ محمد مصطفیٰ کا لال ہوگا۔ سیدنا امام حسین کے نکاح میں اس کو رخصت کر دیا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نکاح میں آئی، اور اس نے جو جوڑا پہنا ہوا تھا، اس وقت کا ایک باغ فدق تو کیا، اس جوڑے سے کئی درجنوں باغ فدق خریدے جا سکتے ہیں۔ ارے جو فاروق اعظم، جو سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا سامان سرکار کے قدموں میں پیش کر دے، جو فاروق اعظم وقت کے بادشاہ کی شہزادی کو کروڑوں اربوں درہم کے لباس کے ساتھ سیدنا امام حسن کے قدموں میں پیش کر دے، وہ باغ فدق کس طرح کھا سکتے ہیں؟ تو حضرین محترم، اسی طرح فاروق اعظم آپ نے ایک فیصلہ کیا، کیونکہ وقت آخری چند منٹوں میں، فیروز نامی ایک مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا، اس کے خلاف فیصلہ کیا، اور اس کو آپ کا فیصلہ پسند نہ آیا، تو اس بدبخت نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا، اور فاروق اعظم فجر کی نماز کے لیے تشریف فرما ہوئے، وہ بدبخت فیروز نامی مجوسی مسجد میں چھپ بیٹھا، اور سیدنا فاروق اعظم نے جو ہی نماز تکبیر اولیٰ کہہ کے جماعت کروانا شروع کی، تلاوت قرآن مجید میں مصروف ہوئے، تو اس بدبخت نے آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کر دیا، چاقو کے 6 وار کیے، 2 وار ناف کے نیچے، 2 ناف کے اوپر، 2 سینے پر، اور خون کے فوارے جناب فاروق اعظم کے جسم مبارک سے پھوٹ پڑے۔ فاروق اعظم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے پیچھے آئے، اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو جماعت کے لیے آگے کیا، اور خود پیچھے تشریف لے گئے، اور اس بدبخت نے صحابہ کرام پہ بھی حملہ کر دیا، اور آخر میں حرام کی موت، اپنے آپ کو چاقو مار کے خود اس نے اپنے آپ کو وصل جہنم کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم کچھ دن تک علالت میں رہے، زخم نہ بھرے، حکماء نے جو دوائیاں دیں، دودھ پلایا، زخم اتنے شدید تھے کہ وہ دودھ زخم کے سوراخوں میں سے نکل کے باہر آ گیا، اور اس طرح یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ نے شہید ہونے سے پہلے اپنے بیٹے کو بلا کے اپنے ذمہ جتنا قرض تھا، اپنا ذاتی مکان بیچ کے اس قرض کو ادا کیا۔ پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں اجازت طلب کی کہ مجھے آقا علیہ السلام کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دی جائے۔ میں قربان جاؤں ام المومنین سیدہ عائشہ پہ، سچے نبی کی سچی بیٹی، سچے نبی کی سچی زوجہ، سچے باپ کی سچی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، آپ نے اجازت دی، اور آنکھوں میں آنسو ہیں، اور فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مگر آج مسلمانوں کا امیر خلیفۃ المسلمین
آج اسلام کا بادشاہ دنیا سے رخصت ہوا، میں اپنا حصہ ان کو عطا کرتی۔ تو حضرین محترم، یہ محبت اہل بیت اور صحابہ کرام، اللہ پاک ان ساری چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اذان ہوئی ہے، اذان کے بعد نماز ہوئی ہے، اس کے بعد لنگر پر سے چھاڑ دے